بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا اردو کا سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ کافی حد تک ہم نے یہ سبق پڑھ لیا ہے۔ آج ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا۔ طالبات اور مس کے درمیان مکالمہ جاری ہے۔ قومی پرچم کے بارے میں طالبات اپنی مس سے سوال پوچھ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر جو طالبہ ہے اس کا نام ہے سنبل، وہ اپنی میڈم سے پوچھتی ہے کہ میڈم ہمارے پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ تو میڈم جواب دیتی ہے سنبل نے بہت عمدہ سوال کیا ہے۔ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن کس شخصیت نے تیار کیا تھا۔ جناب امیر الدین قدوائی نے ہمارے پیارے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بچوں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا جو قومی پرچم ہے اس کا جو ڈیزائن ہمیں نظر آتا ہے یہ کس نے تیار کیا تھا؟ امیر الدین قدوائی نے۔ قرۃ العین، میڈم ہم اکثر سنتے اور پڑھتے ہیں کہ ہمیں قومی پرچم کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح قومی پرچم کا احترام کر سکتے ہیں؟ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کس طریقے سے ہم اپنی قومی پرچم کا احترام کریں؟ میڈم آپ نے یہ سوال کر کے بہت اچھا کیا، کیونکہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں۔ یاد رکھیے جب اپنے ملک میں کئی ملکوں کے پرچم ایک ساتھ لہرائے جائیں تو کوئی بھی پرچم پاکستان کے پرچم سے اونچا نہیں لہرایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے قومی پرچم کا ادب اور احترام ہے کہ جب اپنے ہی ملک میں کئی سارے قوموں کے پرچم لہرائے جائیں تو ہمارا پرچم جو ہے وہ سب سے اونچا ہونا چاہیے۔ سائرہ، میڈم ابھی ہم نے واغہ کی سرحد پر دیکھا تھا، گیٹ پر پاکستان کے پرچم کے ساتھ بھارت کا پرچم بھی لہرا رہا تھا اور دونوں ایک جیسی بلندی پر تھے۔ بچوں اب دیکھو یہ سائرہ جو بچی ہے، طالبہ ہے، اس نے سوال کیا، پیچھے مس نے کہا تھا نا کہ پاکستان کا پرچم باقی قوموں کے پرچم سے نیچے نہیں لہرانا چاہیے جب اپنے ملک میں باقی پرچموں کے ساتھ پاکستان کا پرچم لہرایا جائے۔ تو بچی نے سوال کیا طالبہ نے کہ واغہ کی سرحد پر جب ہم نے دیکھا کہ پاکستانی پرچم کے ساتھ بھارت کا پرچم بھی برابر درجے میں لہرایا جا رہا تھا تو پھر پاکستان کا پرچم اونچا کیوں نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، تو میڈم کیا جواب دیتی ہیں؟ سائرہ بیٹی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، البتہ یاد رکھیے، یعنی آپ کی بات ٹھیک ہے، پاکستان کا پرچم بھارت کے پرچم سے اونچا نہیں تھا بلکہ دونوں برابر تھے۔ البتہ یاد رکھیے اقوام متحدہ کی عمارات پر اقوام متحدہ کا پرچم باقی پرچموں سے اونچا لہراتا ہے۔ اچھا بیٹا، یہ اقوام متحدہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک تعریف اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں دنیا کے سفارتکار جمع ہو کر مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا کے مختلف سفارتکار جمع ہو کر مسائل کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب میڈم کیا کہتی ہیں کہ اقوام متحدہ کی عمارات جہاں پر ہو وہاں پر اقوام متحدہ کا جو پرچم ہے اس ادارے کا پرچم باقی پرچموں سے اونچا لہراتا ہے۔ باقی سبھی ممالک کے پرچم ایک سی اونچائی پر لہراتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پرچم سے تو نیچے ہوتے ہیں لیکن آپس میں ان کی اونچائی کم زیادہ نہیں ہوتی بلکہ برابر اونچائی پر ہوتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کے ساتھ قومی پرچم لہرایا جائے تو قومی پرچم لازماً اونچا رکھا جائے گا۔ بانس کے ساتھ پرچم کا سفید رنگ والا حصہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ بانس کی جو لکڑی ہے جب آپ پرچم کیسے باندھیں گے اس کے ساتھ، تو کہتے ہیں بانس کے ساتھ پرچم کا سفید رنگ والا حصہ آئے گا۔ پرچم کے آداب میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ اسے پاؤں، جوتوں، زمین یا کسی بھی گندی چیز سے چھونے سے بچانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پرچم کو طلوع آفتاب کے بعد لہرانا چاہیے۔ طلوع آفتاب، جب آفتاب طلوع ہو جائے، ٹھیک ہے، نکل آئے، اس کے بعد لہرانا چاہیے اور غروب آفتاب سے پہلے اتار لینا چاہیے۔ سورج چھپنے سے پہلے، سن سیٹ سے پہلے اتار لینا چاہیے۔ کسی صورت پرچم پر رات کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا پرچم لہرا رہا اور اس پر رات آ جائے۔
یہاں میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری خیال کرتی ہوں کہ پاکستان میں ایک عمارت ایسی بھی ہے جہاں رات کے وقت بھی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ اب جب مس نے یہ بات کی تو بہت سی طالبات حیرانی کے ساتھ میڈم وہ کون سی عمارت ہے، ٹھیک ہے، لیکن بچوں یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔